السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 111واں سبق ہے۔ آج سے 4-5 دن پہلے بامبے کے ایک ہاسپٹل کے باہر ہمارے ایک مسلمان بھائی اسلم شاہ، جو یو پی سے علاج کے لیے بامبے آئے ہوئے تھے اور تقریباً 6 مہینوں سے اس ہاسپٹل کے باہر پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت سے ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ نیوز میں نے پڑھا تو مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی، اور میں سوچنے لگا کہ بامبے جیسا شہر جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، الحمدللہ صاحب ثروت مسلمان ہیں، الحمدللہ ایسے مسلمان ہیں جو بڑی بڑی تنظیمیں چلا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، اور ایسے شہر میں اگر کوئی مسلمان بے سہارا ہو، ہاسپٹل کے باہر 6 مہینے سے پڑا ہوا ہو، اس کے سر پہ کوئی شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، اور سردی کی شدت میں اگر اس کی بیٹی دنیا سے چلی جائے، تو یہ کسی ایک مسلمان کے لیے نہیں، پورے سماج کے لیے ہی شرمندگی کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے شریعت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان ہی نہیں، ہم کو پوری انسانیت سے درد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انسانیت تو انسانیت، ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ہرا درخت اس کو بھی کاٹنے سے منع کیا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں۔ تو وہ شریعت جس میں درختوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، جس میں پوری انسانیت کا خیال رکھا گیا ہے، اس شریعت کے اندر آپ سوچو ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ آج میرے محترم بزرگوں، یہ حادثے کیوں ہوتے ہیں، میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ اسلم شاہ کے جیسے جو بیچارے مجبور لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچتی، بلکہ زکوٰۃ نکالنے والے حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ہمارے گھر میں ہی رہے، ہمارے خاندان میں ہی رہے، ہمارے برادری میں ہی رہے، ہمارے اپنے لوگوں میں ہی رہے، ہمارا مال باہر کیوں جائے۔ اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ 50% ہماری جو زکوٰۃیں نکل رہی ہے وہ غیر مستحقین کے پاس میں جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج لوگ اسلم شاہ کے جیسے مجبور لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، بلکہ زکوٰۃ ان کو دینا چاہتے ہیں جن کے اوپر آلریڈی زکوٰۃ فرض ہے، اور اپنے رشتہ دار، اپنے برادری، اپنا خاندان، اپنے لوگ، اپنے گاؤں والے، اپنے محلے والے، اپنے بستی والے، یہ اپنا جو ہے نا، شریعت کے اندر اس کے اوپر اتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے۔ اس کو تعصب کہتے ہیں، تعصب، عصبیت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں عصبیت والی بات کی، اس نے زمانے جاہلیت والی بات کی۔ یعنی حضور سے پہلے عرب کے لوگ ایسی ایک دوسرے کے اوپر فخر محسوس کیا کرتے تھے، خاندان، برادری، ذات، گاؤں، بستی، محلے کے نام پر۔ آج وہی چیز ہم مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ ہماری زکوٰۃ سے اسلم شاہ کے جیسے غریب لوگ صرف اس لیے محروم ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ میری برادری، میرا خاندان، میرے رشتہ دار، میرے گاؤں والے، میرے محلے والے، میرے برادری والے، میرے لوگوں میں ہی جائے، بھلے ہی وہ مستحق نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دے کے، کیونکہ مجھے ہفتے میں کم سے کم 4 سے 5 تو بھی مسئلے لوگ زکوٰۃ کے لائن کے بھی پوچھتے ہیں۔ اس میں آپ کو سن کر حیرت ہوں گی کہ جس کو دینا ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 کیٹیگری کے لوگ بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ مگر لوگ اس کیٹیگری کو باہر کر کے ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، لوگ مجھے کیسے مسائل پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، بولے مولانا میرے فلانے رشتہ دار ہے، میرے خالہ ہے، پھوپھی ہے، ممانی ہے، چچانی ہے، اور دور کے رشتہ دار ہے، قریب کے رشتہ دار ہے، وہ 20 لاکھ روپئے کے فلیٹ میں رہتے ہیں،
ان کا ایک بیٹا انگلینڈ میں کام کرتا ہے یا امریکہ میں کام کرتا ہے اور وہ ماں باپ کو ہر مہینے صرف 10,000 روپے خرچ کے لیے دیتا ہے جو ان کے لیے ناکافی ہے، تو کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ ہی لوگ مجھے رپلائی دو کہ جو انسان 20 لاکھ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے، جس کو ہر مہینے 10,000 روپے خرچ کے لیے ملتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری زکوٰۃ جو ہے ہمارے قریبیوں میں ہی جائے یا ہمارے جان پہچان والے ایسے لوگوں کے اندر۔ اب جب 20-20 لاکھ روپے کے فلیٹ میں رہنے والے لوگ زکوٰۃ لینے لگیں گے تو اسلم شاہ کے جیسے جو لوگ ہیں جو علاج کی غرض سے بامبے میں فٹ پاتھوں پہ آ کے 6-6 مہینے پڑے رہیں گے، ایسے لوگوں نے کیا کرنا چاہیے؟ آج میرے محترم بزرگوں، کچھ چیزیں جو ہے نا ہم نے غیر مسلموں سے بھی سیکھنے کی ہے۔ آج میں ان کے اندر وہ صفات دیکھتا ہوں جو آج ہم مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھے، وہ ہم میں نہیں ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ آپ دیکھو یہ جو مندروں کے ٹرسٹ چلانے والے ہیں، وہ ہم مسلم ٹرسٹ چلانے والوں سے 1000 گنا زیادہ اچھے ہیں۔ یہ جو مندروں کے ٹرسٹ چلاتے ہیں نا، گنپتی مندر ٹرسٹ، سائی ناتھ مندر ٹرسٹ اور فلانا مندر ٹرسٹ اور فلانی محلے کی ٹرسٹ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے مندروں کے ٹرسٹ کے انڈر میں روزانہ شام کے وقت میں ایک گاڑی کے اندر جو ہے چاول بنے ہوئے ہیں، پوری بنی ہوئی ہے، بھاجی بنی ہوئی ہے، وہ لے کر شہر کی سڑکوں پہ راؤنڈ مارتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو بڑے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، سسون وغیرہ، ویسے علاقوں میں جاتے ہیں، اب وہاں پہ بیچارے سینکڑوں کی تعداد میں مجبور، محتاج، مسکین لوگ گاؤں کھیڑے سے بیچارے ہاسپٹلوں میں آ کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا گھر بیچ کر، اپنی کھیتی بیچ کر، اپنی پراپرٹی بیچ کر، اپنا پلاٹ بیچ کر، اپنے زیورات بیچ کر، اپنا سب کچھ بیچ کر وہ اپنے مریض کو یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ یہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں رہتا، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں رہتا، اور کوئی جاننے پہچاننے والا رہا بھی تو ایسے شہروں کے اندر لوگ جو امیر اپنے جاننے پہچاننے والے ہیں ان سے ہی ریلیشن رکھنا چاہتے۔ گاؤں کھیڑے سے بیچارے ایسے محتاج مجبور کوئی لوگ آئے تو لوگ ان کو ملنا اور بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کو لگتا کہاں کسی نے دیکھ لیا میں گاؤں کھیڑے کے اپنے لوگوں کے ساتھ میں ہوں تو میرے امپریشن پہ غلط اثر پڑے گا، کیونکہ آج یہ دنیا خود غرض اور مفاد پرستوں سے بھر گئی بھی ہے۔ تو خیر، ایسے جو مجبور لوگ ہیں وہ ٹرسٹ والے ایسے لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشنوں پہ وہ جو لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں گاڑیاں لیٹ ہونے کی وجہ سے بولو یا کسی وجہ سے، تو میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے رشک آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ جن کے پاس نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا تھا، جو بزرگان دین نے کیا تھا، جو اولیاء اللہ نے کیا تھا، کہ وہ لوگ اجنبی لوگوں کو بھی اپنے گھر پہ لے جا کے کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ لوگ مسافروں کے لیے کھانے کا نظم کرتے تھے۔ آج یہ صفت ان لوگوں میں آ چکی ہے، اور ہم مسلمان ہم پہلے برادری دیکھتے، زکوٰۃ دینے سے پہلے خاندان دیکھتے، ہم لوگ مدد کرنے سے پہلے رشتہ داری دیکھتے، گاؤں دیکھتے، یہ میرے گاؤں کا، میرے علاقے کا، میرے صوبے کا، میرے اپنے اطراف کا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر ادھر کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر کی تو بات ہی نہیں آتی یہاں پر۔ جب ہمارے اندر اسلام میں ہی اتنا تعصب ہے میرے محترم بزرگوں، ہم کیا غیروں کی مدد کریں گے؟ حالانکہ ہمارے نبی نے تو حدیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہے کہ طائف سے جب واپسی ہوئی حنین میں تو آپ نے 90% جو آپ کے پاس میں مال غنیمت تھا وہ غیروں میں تقسیم کیا، مسلمانوں میں نہیں، غیروں میں تقسیم کیا۔ دیکھو سیرت کی کتابیں اٹھا کر، ہمارے نبی نے تو غیروں پر بھی مال کو لوٹایا، ہم تو اپنوں پہ لوٹانے کو تیار نہیں ہیں، تو غیر ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہماری شریعت ہمدردوں کی شریعت ہے، یہ تعصب پرستوں کی شریعت نہیں ہے۔ یاد رکھو، حضور نے اتنے سخت الفاظ کہے ہیں، میں وہ حدیث بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری بہت ساری ماں بہنیں بھی یہ اصلاح معاشرہ کا بیان سنتی ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اس حدیث میں ایسے جملے آپ نے کہے ہیں، کہا کہ جس نے تعصب کی بات کی اور اپنے باپ دادا پر فخر ظاہر کیا، اسے چاہیے کہ وہ جائے، اور پھر اب اس کے بعد کا میں نہیں بتا سکتا۔ یہ جملے اللہ کے نبی نے اتنے سخت کہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔
میرے محترم بزرگوں، اس لیے میں تو آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے بڑے بڑے شہر کے لوگ جو ہمارے یہ اصلاح معاشرہ کا بیان سنتے ہیں، وہ اپنے اپنے شہر میں اپنے دوستوں کو لے کر ایک کمیٹی بنائیں، ایک ٹرسٹ بنائیں، 4-6 لوگوں کا ایک گروپ تیار کرے، اور اپنے زکوٰۃ اور صدقات کے پیسوں سے، نہیں ہم زیادہ کا انتظام کر سکتے، کم سے کم روزانہ ایک 20-25 لوگوں کی مدد کا ہم ارادہ کر کے ان کے حساب کا کھانا بنا کر، ہر شہر میں بڑے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں، خیراتی ہاسپٹل ہوتے ہیں، چیریٹیبل ٹرسٹ کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، جہاں پر ایسے بیچارے محتاج لوگوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کھانا لے کر جائے، ان لوگوں کی مدد کرے۔ کیونکہ میں کبھی کبھی ہاسپٹلوں میں جاتے رہتا ہوں تو دیکھتے رہتا میں وہاں پہ کیسے کیسے مجبور لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، ان کو کھانا کھلانا تو دور، چائے پلانا تو دور، ان کو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور خود میں نے کئی مرتبہ ایسا سوچا کہ یار میں بھی ایک ایسی ٹرسٹ بناؤں اور ایسے کچھ ساتھیوں کو ساتھ میں لوں، اور ساتھ میں لے کر ہماری یہ جو زکوٰۃ 50% جو غیر مستحقین تک جا رہی ہے اس کو ایک جگہ جمع کر کے جو صحیح مستحقین ہیں ان تک پہنچاؤں، ان کو تقسیم کروں، یا پھر ایسے جو لوگ علاج کے لیے آتے ہیں ان کی مدد کروں، ان کے رہنے کا انتظام کروں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جن بیچاروں کو میں ساتھ میں لے کر کام کرنا چاہتا ہوں انہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا یوز کرنے والے ہیں، شاید ہمارا مس یوز ہوگا اس کے اندر۔ ان کو لگتا ہے ہم بہت اونچے، بہت ہائی لیول کے لوگ ہیں، 5 اسٹار، یعنی ایک دم اوپر 7ویں آسمان کی مخلوق ہے، ہم ان کا ساتھ کیوں دو، یہ تو سالے چھچورے زمین پہ کے جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ایک دم 3rd گریڈ کے لوگ ہیں، ان کا اگر ہم ساتھ دیں گے تو ہمارا لیول نیچے آ جائے گا۔ تو ہم ایسے جو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں ان کو ساتھ لے کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی تھنکنگ بیچاروں کی ایسی ہے، ان کو لگتا ہے ہم بہت اونچے لیول کے لوگ ہیں۔ اور جن کو نہیں لینا چاہتے وہ لوگ خود ہمارے پاس آ کر یہ ریکویسٹ اور درخواستیں کر رہے ہیں کہ بولے بھائی آپ اگر کوئی کام شروع کر رہے ہیں، ہم کو پتہ چلا، ہم کو ساتھ میں لو، ہم تمہارا یہ خرچ برداشت کریں گے، وہ خرچ برداشت کریں گے، مگر ہم ایسوں کو نہیں لینا چاہتے، ہم ان کو لینا چاہتے جن کے اندر قوم کی ہمدردی ہو اور جو اس کے ذریعے سے اپنا ذاتی فائدہ نہ حاصل کرے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں بہت سارے مسائل ہے، بس اللہ رحم کرے کہ ہم لوگ ایک تو کرنے کو بھی تیار نہیں، جو کرنا چاہتے ہیں ان کا ساتھ دینے کو بھی تیار نہیں۔ ہم کو یہ لگتا کہ پتہ نہیں ہے، ہم لوگ بھی جو ہے لوگوں کی مدد کے اس کام میں لگ گئے تو ہمارا کہیں مس یوز نہ ہو جائے بول کے۔ اور جو بیچارے کرنے کے خواہش مند ہیں وہ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ یہ کام شروع ہوگا تو شاید اس کے ذریعے سے میں اپنا کچھ جو ہے پولیٹیکل فائدہ حاصل کر لوں۔ خیر یہ بات تو رہ گئی ایک طرف، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے لیول پر جتنا بھی ہو سکتا ہے ایسے محتاجوں مسکینوں کی مدد کی کوشش کرے، تاکہ اور کسی دوسرے اسلم شاہ کو مجبور ہو کر 6 مہینے تک ہاسپٹل کے باہر پڑے نہ رہنا پڑے، اور امت کی کوئی ایسی بیٹی کا انتقال نہ ہو۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔